کو میں امداد سن رہا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ بھیانک ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو سزائے موت ہوگی، عمران خان صاحب کو عمر قید کی سزا ہوگی یا کچھ اور جو بھی ہوگا قانونی طریقے سے ہوگا، اور بچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ صدر عارف علوی نے ایک چال چلی ہے، اور اس چال کے بعد کیا سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو بچا پائے گی؟ اور یہ والی سپریم کورٹ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ابھی کچھ دن باقی ہے، وہ عمران خان صاحب کو بچا پائے گی یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب صدر صاحب نے جو کل پینترا بدلا، ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا، نیا کٹا کھول دیا۔ اب اس کے بعد نگران حکومت، وزارت قانون، ان کا موقف بھی آ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے پہلے ایک محتاط سا ری ایکشن دیا، اور اس کے بعد ایک بڑا ری ایکشن دے دیا، اور صدر عارف علوی کا شکریہ ادا کیا۔ یوں لگا جیسے تحریک انصاف صدر عارف علوی کو نجات دہندہ سمجھ رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے، کہ عمران خان کو مشکل سے اس دلدل سے صدر علوی نکالیں گے۔ عمران خان جس دلدل میں دھسے ہیں، اس دلدل سے اب عمران خان صاحب کو کوئی اگر نکال بھی سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تو وہ جلاوطنی تک کا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ عمران خان صاحب کا طور اتوار اور نہ حالات، دونوں۔ اب ظاہر ہے جو چیزیں ہیں بندہ دکھی دل سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایک لیڈر پاکستان کا جو سابق وزیر اعظم ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، نئے قانون بنتے ہیں اور صدر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے قوانین پر دستخط نہیں کیے اور مجھے دھوکہ دیا ہے میرے ایوان صدر کے عملے نے۔ یہ سارا ظاہر ہے مطلب ملک ہے نا، مذاق نہیں ہے یہ، لیکن اس کو مذاق بنایا ہوا ہے پروجیکٹ عمران خان بنانے کے بعد سے، اور اب تک پھر ملک مذاق بنا ہوا ہے۔ اب جو چیزیں زیر بحث اور جو زیر بحث ہیں، اور صدر صاحب نے یہ کیوں کیا ہے، جب ذرا باخبر لوگوں سے پتہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا حالات کا جائزہ لیتے تو صورتحال سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے، اور عمران خان صاحب تو ڈے ون سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ گرفتار کرنے کے لیے جیل رکھنے کے لیے گرفتار نہیں کر رہے، یہ مجھے مارنے کے لیے گرفتار کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے مار دینا ہے۔ پھر وہ 3 نومبر کا جو حادثہ تھا، اٹیک تھا عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس کو جواز بناتے ہیں وہ۔ پھر وہ کہتے ہیں، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جی 4 لوگوں کی جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنا کر رکھ دی ہے، نام لے کر 4 لوگوں کے، کہ انہوں نے اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ پھر 3 نومبر کے بعد خان صاحب نے الزام لگا دیا وزیر اعظم پر، شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، رانا ثناء اللہ وزیر قانون تھے، اور پھر ڈی جی سی جن کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں ان پر۔ تو ایک پراپر ماحول عمران خان صاحب نے بنایا ہوا تھا، اور اب عمران خان صاحب جیل میں، اور جیل میں 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 20 اگست، 15 دن، یعنی عمران خان صاحب اپنے ریکارڈ تو توڑ چکے، 15 دن سے وہ جیل میں ہیں، اور پھر جیل کے اندر دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ اب یہ تو ایک مقدمہ ہے نا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ والا، اور کئی مقدمات میں ان کی گرفتاریاں ہونی ہیں، کوئی 15-20 ضمانتیں ان کی خارج ہو چکی ہوئی ہیں۔ کوئی راستہ عمران خان صاحب نے کھلا نہیں چھوڑا تھا، سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ تو صدر علوی صاحب کے ذریعے ایک چال چلی گئی ہے یہ، اور اس چال کے بعد پھر انہوں نے اس کو اگلا مرحلہ بھی اعلان کر دیا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ پھر شکر ادا کیا گیا صدر عارف علوی صاحب کا کہ صدر صاحب شکریہ آپ کا۔ اب کہانی بڑی دلچسپ ہے، افسوسناک تو ہے ہی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر گواہ عمران خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں۔ اعظم خان صاحب، اعظم خان عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکریٹری، اعظم خان جن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹک سے دوریاں کی۔ جہانگیر ترین کا تو احسانات تک عمران خان صاحب نے بھلا دیے، تو وہ اعظم خان سب سے بڑے گواہ ہیں، اور وہ پرائم ان کی گواہی ہوگی، اور ظاہر ہے اس کو میٹر کرے گی کیونکہ وہ ان کی آڈیو بھی ہے۔ معاملہ ظاہر ہے سائفر کا ہے، لیکن سائفر میں 2 اور ایک گرفتاری ہوئی ہے قریشی صاحب کی، اور اب جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ جی سائفر کے معاملے میں اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا گیا، تفتیش کے لیے تحویل میں لیا گیا، یعنی اسد عمر صاحب رہا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو اسد عمر کو تفتیش کے لیے تحویل میں لیا گیا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اعظم خان تفتیش کے لیے تحویل میں لیے گئے تھے۔
اعظم خان صاحب کی نہ گرفتاری ڈالی گئی تھی، نہ کسی کو پتہ تھا. ان کے بھانجے نے ایک مقدمہ کروایا تھا اسلام آباد میں کہ جی ماموں جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، ماموں کو اغوا کر دیا گیا ہے یا گرفتار کر دیا گیا ہے، بتایا نہیں جا رہا. تو اس کے بعد جو اعظم خان صاحب ایک ہفتے کے بعد خود منظر عام پر آ گئے تھے. پھر ان کا پہلے بیان آتا ہے منظر عام پر، پھر اعظم خان صاحب آتے ہیں منظر عام پر. ایف آئی اے میں سائفر پر بیان دے دیتے ہیں، توشہ خانہ کا بیان جا کر نیب میں دے دیتے ہیں. وہ القادر ٹرسٹ کیس کا جا کر نیب میں بیان دے دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. تو اعظم خان کے بعد ایک اور گواہی اسد عمر صاحب کی ہو سکتی ہے. 9 مئی کے واقعے پر تو اسد عمر گواہی دے چکے. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب مشوروں سے پارٹی اور حکومت نہیں چلایا کرتے، یعنی جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہولی سولی عمران خان صاحب ہیں. اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. 9 مئی کے معاملے میں گرفتار ہوئے تھے، رہا ہوئے، رہائی کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. پریس کانفرنس کرنے کے بعد کاشف عباسی کو ایک انٹرویو دیتے ہیں اور انٹرویو میں ساری باتیں کھول کر رکھتے ہیں. پرویز خٹک صاحب یہی باتیں کر رہے ہیں. تو اب اسد عمر عمران خان کے خلاف ایک اور گواہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسد عمر اس میٹنگ میں تھے جو میٹنگ اعظم خان اور عمران خان صاحب کی آڈیو، وہ جو فون ٹیپ ہوا جو لیک ہوا، اس کے مطابق اس کے تحت بلائی گئی تھی کہ یہ سائفر آیا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں لیٹس پلے ود اٹ، اعظم خان صاحب کہتے ہیں چلیں پھر آپ ایک میٹنگ بلائیں فارن آفس کی، فارن سیکٹری ہوں، فارن منسٹر ہوں، اور پھر وہ بیٹھیں گے. پھر اس کا یہ جو سائفر ہے اس کا تجزیہ میں کروں گا اور اس کے بعد منٹس بھی میں لکھوں گا اور سارا ہم لوگوں کو ثابت کریں گے اس تجزیے میں کہ یہ سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ حکومت کے خلاف. پھر اس میٹنگ کی آڈیو آ جاتی ہے جو آج پھر دوبارہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں عمران خان صاحب، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شیریں بازاری اور اعظم خان، ان کی آوازیں. اور اس میں اس منصوبے کو پراپر ایک سازش کا جامہ پہنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو یہ اسپون فیڈ کرنا ہے. تو اسد عمر اس میٹنگ میں تھے. اسد عمر اعظم خان کی طرح اس میٹنگ کے اصل حقائق سامنے لا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے اس معاملے کو جو سائفر تھا اس کو عمران خان نے استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جو اعظم خان نے کہا ایف آئی اے میں، اور وہ میٹنگ میں موجود تھے. تو اسد عمر اگر وعدہ معاف نہیں بنیں گے تو پھر جس طرح شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب جیل کے اندر سے گرفتار ہوئے دوبارہ، تو پھر وہ اسد عمر بھی اس معاملے میں پراپر ملزم بن جائیں گے. ان کو حراست میں لینے کا میرا خیال ہے مطلب یہی ہے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے. اب یہ ساری جو صورت حال ہے نا، اس میں کیونکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت مقدمہ داخل کروایا ہے سابق سیکرٹری، جو اس وقت کے سیکرٹری داخلہ تھے انہوں نے. اب جو سیکرٹری داخلہ مقدمات درج کرواتے ہیں وہ ان میں سزائیں جو ہوتی ہیں نا، یعنی آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہوا، وفاقی حکومت وہ درج کرواتی ہے. تو اور یہ والا جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس میں بھی حکومت ہی کرواتی ہے. تو اس کی سزا بہت سنگین ہوتی ہے. یا تو اگر آرٹیکل 6 ہے تو سزائے موت، اور اگر مطلب قومی راز فاش کرنا یا قومی مفاد کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا، قومی راز فاش کر کے سازش کرنا ملک کے خلاف، تو پھر عمر قید کی سزا. تو یہ سارا کچھ تحریک انصاف بھانپ چکی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے کچھ قریبی لوگ جو باقی تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں وہ بھانپ چکے ہوئے ہیں. لہٰذا جو صدر صاحب نے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ کل خبر آئی تھی، یعنی 19 کو نہیں آئی تھی، 18 اگست کو خبر آئی تھی کہ صدر عارف علوی نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور دوسرا کون سا آرمی ایکٹ میں ترامیم کا جو بل ہے اس پر دستخط کر دیے. تو 2 دن پرانی خبر، میں کل 1 دن پرانی سمجھ رہا تھا، 2 دن یعنی میرے وہ کنفیوز کر گیا تھا. 2 دن پرانی خبر، صدر صاحب نے 48 گھنٹے کے بعد اس کی تردید کی اور بھونڈے طریقے سے، جس پر پھر وفاقی حکومت بھی آ گئی. وفاقی وزیر ہیں جو نئے قانون کے، عرفان احمد صاحب، ان کی پریس کانفرنس. اس سے پہلے وزارت قانون کی ایک وضاحت جس میں انہوں نے صدر عارف علوی صاحب کو کہا کہ جناب آپ لاج رکھیں ذرا اپنے عہدے کی، آپ کو اس طرح ایوان صدر کو، صدارتی صدر آفس کو اس طرح اس کی عزت کو ملیامد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپ نے اپنا قانونی
پروسیجر تھا وہ اڈاپٹ نہیں کیا، اور آرٹیکل 75 کے تحت کوئی تیسرا آپشن تھا نہیں، لہٰذا قانون تو بن گیا۔ اب اس میں جو مرتضیٰ سولنگی جو انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی لاء منسٹر نے، عرفان احمد صاحب نے، انہوں نے باتیں وہی کی ہیں جو میں آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا گیا ہوں، لیکن جو انہوں نے حقائق یعنی ڈیٹس جو ہے تاریخ کہ کس تاریخ کو کون سا بل منظور ہوا اور صدر صاحب کو کب بھیجا گیا۔ 27 جولائی کو پہلی بار آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے آرمی ایکٹ، وہ سینٹ سے منظور ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں جاتا ہے، قومی اسمبلی اس کو پہلے اعتراض لگا کر واپس کرتی ہے، اور پھر 31 جولائی کو قومی اسمبلی جو ہے اس کو منظور کر دیتی ہے، یعنی دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا، اور ایوان صدر کو بھیجا جاتا ہے۔ 2 اگست کو ایوان صدر کو موصول ہوتا ہے یہ، اور صدر صاحب کب کر رہے ہیں اس پر کوئی دستخط نہیں کر رہے، کوئی اعتراض نہیں کر رہے، رضامندی نہیں دکھا رہے، نہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، نہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، نہ منظور کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا آرمی ایکٹ۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ 7 اگست کو پاس ہوتا ہے دونوں ایوانوں سے، یعنی پاس ہو کے فائنل ہو جاتا ہے، اور 8 اگست کو ایوان صدر کو موصول ہوتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر 8 اگست کو ایوان صدر کو موصول ہوتا ہے۔ 10 دن کا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے صدر کے پاس۔ کوئی بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی جب ان کے پاس جاتی ہے تو اس کو یا وہ ریجیکٹ کریں اعتراضات کے ساتھ، اپنے آبزرویشنز دیں اس کے اوپر، یا اس کو دستخط کر کے منظور کر لیں، اور اگر یہ والا ٹائم صدر میٹ نہیں کرتے اور 10 دن کے بعد وہ 11واں دن ہو گیا تو قانون منظور ہو گیا۔ یہاں صدر صاحب نے ایک رکھا ہے 16 دن آرمی ایکٹ، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ صدر صاحب نے رکھا ہے کوئی 11 دن، اور اس کے بعد وہ منظور ہو گیا۔ میں نے یہی گزارش کی تھی پچھلے ولاگ میں کہ جب وہ صدر صاحب اگر رکھ کے بیٹھ جائیں 18ویں ترمیم میں، اس لیے یہ وقت مقرر کیا گیا تھا کہ بھئی یہ دن ہوں گے، اور کیونکہ صدر صاحب ماضی میں تو سازشیں کرتے تھے نا، پارلیمنٹ کا کوئی بھی قانون رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ اور قانون میں اس لیے ہوتا ہے کہ جی صدر اگر دستخط ہی نہ کرے تو ہم کہاں کہاں بھٹکتے پھریں گے، ملک کیسے چلے گا۔ تو صدر صاحب جب نہیں دستخط کرتے تو پھر وہ قانون بن جاتا ہے، تو قانون بن گیا۔ صدر صاحب خود اپنے ٹویٹ میں ایک بھونڈا سا جواز دے رہے ہیں کہ جی میں نے تو اپنے اسٹاف کو کہا تھا کہ جی آپ نے یہ واپس بھیج دینا ہے، زبانی حکم نہیں چلتا، تحریری آرڈر۔ اب یہ کیوں کیا صدر صاحب نے کہ جی وہی بات کہ عمران خان کے خلاف ایک اور گواہ آ سکتے ہیں اسد عمر کی شکل میں۔ عمران خان صاحب ابھی 3 سال جیل میں ہیں، عمران خان صاحب کو آگے چل کر اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کوئی لمبی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قانون بنا اس کو متنازع بناؤ، متنازع بنا کر اس کو سپریم کورٹ میں لے جاؤ۔ جیسے ہی صدر صاحب نے یہ کیا اس کے بعد پی ٹی آئی کا پہلے ایک محتاط ری ایکشن آتا ہے، جس کو میں غلطی سے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ پی ٹی آئی صدر کا جواز تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب اس کے بعد تحریک انصاف کا اعلان آ گیا تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ساری ملی بھگت ہے۔ عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی صاحب کو جس انداز میں وہ اپنے لوگوں کو گالیاں شالیاں دیتے رہتے، اسی طرح کوئی مخاطب ہو کے صدر صاحب کو انہوں نے سنا دی ہوں گی اپنے کسی طریقے سے، کوئی طریقہ عمران خان صاحب کے پاس ہوگا، اندر سے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ تو شاید ہوگی۔ تو بہرحال صدر صاحب نے پھر اس معاملے کو متنازع بنانے اور تحریک انصاف کو جواز دینے کے لیے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں، ورنہ صدر بھی سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دینا، ذرا کہہ دیں کہ جناب یہ غلط ہوا ہے، میں نے منظور نہیں کیا، اور یہ ذرا سپریم کورٹ اس میں تشریح کرے کہ ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ نہیں کر رہے صدر نے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا نا، جی اللہ جانتا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اور اس قانون کی منظوری کے بعد جن کو تکلیف ہوگی میں ان سے معافی مانگتا ہوں، یعنی آپ نے کوئی غلط کیا تو ان سے معافی مانگ رہے ہیں نا۔ اچھا، تو پھر اب پی ٹی آئی نے فوراً اس کے بعد جو اگلا ری ایکشن وہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا صدر مملکت کی چشم کشا ٹویٹ کی روشنی میں عدالت عظمیٰ سے فوری رجوع کرنے کا فیصلہ۔ آئین و قانون، شہریوں کی بنیادی حقوق اور جمہوریت و پارلیمنٹ کی بقا سلامتی کے لیے خوف و خدشات سے اوپر اٹھ کر موقف اختیار کرنے پر صدر مملکت کا اظہار تشکر۔ اس کے بعد پی ٹی آئی والے سارے، میں نے دیکھ رہا تھا فاروق حبیب صاحب کا ٹویٹ، صدر صاحب آپ کا شکریہ، پارلیمنٹ تو جھک گئی، پارلیمنٹ تو لیٹ گئی، آپ نے بچا لیا۔ کس کو بچا لیا؟ ٹھیک ہے،
قومی و عدالتی سطح پر صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تائید اور حمایت کا اعلان کیا گیا۔ اہم ترین قانونی مسودے کی توثیق کے عمل پر صدر مملکت کا موقف ہر لحاظ سے غیر معمولی اور سنجیدہ ترین اقدامات کا متقاضی ہے۔ صدر مملکت نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے ریاستی حکومتی ڈھانچے میں گہرائی تک سرایت کیے گئے مرض کی نشاندہی کی ہے۔ باقی وہی باتیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں۔ سوال، آرمی ایکٹ کے تحت جو بنی ملٹری کورٹس ہیں یا ملٹری کورٹس جو بھی جس آئین کے تحت بنی ہے، ہاں آرمی ایکٹ کے تحت نہیں بنی، ان ملٹری کورٹس میں 9 مئی کے واقعات کے جو بالکل جو ملوث ہیں نا، جو لوگ جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ اندر جا کے کیا کور کمانڈر ہاؤس یا فوجی تنصیبات پر، ان کا ملٹری ٹرائل کرنے کا جو فیصلہ ہوا اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ عمران خان نے کیا، اعجاز حسن نے کیا، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، وہ ابھی تک اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو نئی چال چلی گئی ہے ایوان صدر کے ذریعے عمران خان صاحب کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزاؤں سے بچانے کے لیے، کیونکہ گرفتاری ہو چکی، اب ظاہر تفتیش ہوگی، تفتیش کے لیے عمران خان صاحب پہلے بھی ایک بار پیش ہو چکے ہیں FIA میں، دوبارہ تو کیا سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو اس معاملے سے بچا پائے گی؟ اب سزا جو بھی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ، سزا کون سی ہوتی ہے، عمر قید کی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب جو جمعہ 8 دن کے مہمان ہیں، مطلب چند دن ہیں نا باقی ان کے پاس، تو وہ اس معاملے میں جو PTI کل ہی پٹیشن دائر کر سکتی ہے، اس معاملے میں عمران خان کو بچانے کے لیے مداخلت کرے گی، یا پھر صدر صاحب سے پوچھے گی کہ جناب آپ نے اتنے دن بل رکھا کیوں؟ امکان کم ہے عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملنا، جس طرح آرمی ملٹری کورٹ کے خلاف ریلیف نہیں ملا، اسی طرح اس میں بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ لہذا جیل لمبی ہے، قید لمبی ہے، اچھا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کا مستقبل بڑا بھیانک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔